حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں صلاح و باہم کر کے آپ کے پاس آپ کی خدمت اقدس میں عرض ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے اور باپ اسی کے لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مکان والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، وہ کون سی تین ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے عمل ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ مائکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ مائکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے۔ بھائیوں نے بھی بہنوں کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے طعنے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے۔ ماں باپ کو دیکھتی ہے اور اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا مائکا یعنی ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے طعنوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص،
کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو۔ وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورتوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے اور اپنے لیے عذابوں کا گہرا کھود رہے ہیں۔ اور اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرم اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دل جوئی، اعتماد داری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کی کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس ہزاروں اونٹ کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا ہے۔ اس لیے اے شخص، ان تین چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں،
اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔